اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اے مریم علیہ السلام، اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے کلموں سے قرار ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اذ یختصمون، جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رودار و باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشیر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم بولی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب۔ فرشتوں نے فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا، کن فیکون، ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ۔ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے
کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے پرند، وہ فوراً پرند ہو جاتا ہے۔ فَانفُخُوا فِيهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ پھونک مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حکم اللہ کا۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو۔ اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردے میں جلاتا ہوں لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے میں مردے جلاتا ہوں۔ اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، میں بتاتا ہوں۔ کون بتاتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جو تم چھوڑ کے بھی اپنے گھروں میں آئے ہو، جو تم کھا کے آئے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو کچھ علم نہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ جو گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ سب تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ ان باتوں کو سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے جلاتے ہیں، بیماری ٹھیک کرتے ہیں، گھر میں جو رکھ کے آئے کھا کے آتے وہ سب بتاتے بھی ہیں، غیب کی خبر بھی دیتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو جو میں کہتا ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا پاٹ کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَىٰ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ۔ بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا تو بولے کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ کفر کیے ہیں ان کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راہ میں، تو حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور امتی سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اور بتاؤ امتی نبی سے مدد نہیں مانگتے؟ کیسے کیسے گدھے لوگ، نہ سمجھ نہ عقل والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، ولی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں امتی سے کہ کون ہے جو میرے مدد کرے گا راہ خدا میں؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں دین خدا کے مددگار، ہم ہیں، ہم
क्या पढ़े रहे ना वो अंसारुल्लाहि अम्मा आमन्ना बिल्लाहि व अशहद बि अन्ना मुस्लिमून। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। यानी जो लोग मदद करने वाले वो कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप गवाह हो जाए कि हम मुसलमान हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबाना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। ऐ रब हमारे, हम उस पर ईमान लाए जो तूने उतारा और रसूल के ताबे हुए, तो हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले। ये हवारियों ने कहा। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और काफिरों ने मुकर किया और अल्लाह ने उनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर अच्छी तदबीर वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। तीसरा पारा सूरे आले इमरान, 5वां रुकू, आयत 41 से लेके 54 54 तक।